السلام الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم الكريم والحمد لله رب العالمين سنيا من رأي الله أكبر من سنم دم سبب بكره عمر عثمان حيدر من سنم قادري من رأي غوثي أعظم من سنم دم شيخ محمد رضا قطر عالم من سنم نوري من رأي الله أكبر من سنم دم شيخ قطر عالم مفتي آدم من سنم أكثر من رأي الله أكبر في سنم دم شيخ دم الشيخ قطب بقاء الشريعة ميزان رحمة من نار الله بقاء ميزان دم الشيخ قطب دكم رحمة الله ميزان نقل دابي غلا فتاة بستي دريفان وشكس فتاة بستي وحب قادة عثمان خان مدد دنيا من نبتي بستي سرر شهاد دين دستيد أشهر حرمة دولي بيمبري ونكر سليمان غوثی اعظم زمانے بے سروسانہ مدد قبضہ دی مدد کعبہ امام مدد نگدائیں تک سلطان دو عالم ہستی اجتدارے میں تمنا شہدی لا مدد خاک بغداد دو منصور مہے بینا یمن دیلا جی حق جنت کو ہم صفحہ مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم ڈوبی تھی کشتی کو تم نے نکالی تجھے جیسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مشتری ہے عشق کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جده وآله يبقى الظهور والتقوى صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ وہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے مت مرو مگر ایمان کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو صحیح اور درست بات کہو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کے بارے میں قرآن شریف میں بہت جگہ فرمایا حالانکہ آدمی کا حکم ایک ہی کافی ہوتا ہے اور یہ تو اللہ رب العزت ہے جو سب کا مالک ہے خالق ہے اگر کسی آدمی کا ایک حکم نہ مانا جائے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے آج ہی لے لو اگر پردھان منتری کوئی حکم دے نہ مانا جائے تو نہ ماننے والوں کے لیے باعث ذلت اور مصیبت ہوا کرتا وہ اللہ رب العزت تو سب کا خالق ہے مالک ہے اس نے ایک جگہ نہیں بہت جگہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سب جانتے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ ہی لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں ورنہ خدا کا ڈر زبانوں تک ہے دل میں ہے ہی نہیں جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو وہ کبھی نمازیں نہیں چھوڑے گا تو اسے پتہ ہے خدا نے یہ اعلان فرما دیا نماز چھوڑنے پہ ایسا ایسا عذاب ہوگا تو چھوڑے گا کوئی اور کتنے لوگ ہیں نماز چھوڑتے ہیں ایک نماز چھوڑنے کے بدلے میں جہنم میں کتنے دن رہنا ہوگا جی ہیں 2,88,00,000 کچھ ہزار لمسم 3 کروڑ سے اب بتاؤ کون ایسا ہے جس نے کبھی نماز زندگی میں نہیں چھوڑی ہاتھ اٹھائے ہے کوئی نہیں بتاؤ کتنی نمازیں چھوڑی
اور ایک نماز چھوڑنے پہ 2,88,00,000 کچھ ہزار سال. اب 2 نماز چھوڑنے پر، اب 3 چھوڑنے پر، اور 4 چھوڑنے پر، اور جس نے 10-20 چھوڑ دی اربوں سال ہو گئی جہنم میں رہنے کی. حدیث ہے سرکار. تو بتاؤ خدا کا خوف ہے؟ اگر خدا کا خوف ہوتا کوئی نماز چھوڑتا؟ پتہ لگ جائے وہاں جانے سے 1,00,000 روپے مل جائے گا، اور یہ بھی پتہ دشمن بیٹھا ہوا ہے مارنے کے لیے بندوں کے لیے، پھر بھی آدمی کوشش کر کے وہاں پہنچے گا کہ 1,00,000 روپے کی بات ہے، پہنچے گا. اور یہاں 1,00,000 کی نہ، یہاں تو سمجھے کروڑوں سال جہنم میں رہنے کی بات ہے، پھر بھی آدمی بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو وہ یہ زبان سے تو ہر آدمی کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور دل کے اندر ہے، اور دل کے اندر ہوتا نماز چھوڑتا، جھوٹ بولتا، برے کام کرتا نہیں کرتا. پردھان منتری اعلان کر دے کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی گھڑیاں جو ہیں، اپنے موبائل کی گھڑیاں، ساری گھڑیاں 1-1 گھنٹہ پیچھے کرنا ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ 8 ہے. اب وہ کہتے آج 4 بجے سے ہر آدمی پیچھے کر لے، اور نہیں کرے گا اس کی ساری گھڑیاں چیک ہوں گی، موبائل کی بھی ہاتھ میں باندھتا وہ بھی گھر میں لگی وہ بھی سب چیک کی جائیں گی. ہم یہاں چیک کریں گے اپنے سے ہے. اور جس کی گھڑی پیچھے نہیں ہوئی اسے ایسی سی سزا دی جائے گی. تو کوئی پوچھے گا پیچھے کیوں کر لیں؟ ہر آدمی ڈر کے مارے کر لے گا. اور وہ اعلان کرے کہ ہر آدمی اپنی اپنی گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو، بجے 10 کو کہے 11 بجاؤ، اور جو 1 گھنٹہ پیچھے نہیں کرے گا میرے کہنے کو صحیح سزا ہوگی. تو آدمی یہ نہیں پوچھے گا آپ کی کیوں کریں، پیچھے پہلے پیچھے کرائیں پھر آگے پوچھے گا کوئی؟ تو وہاں کوئی نہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے بارے میں، اس میں کیا رہا ہے 5 نمازیں فرض کر دیں، اس میں کیا ہے اتنی رکعت پڑھی جائیں، یہ کیا ہے ایسا کرا جائے. تو اس کے بارے میں کرے گا نہیں. اعتراض یہ کیا ہے؟ نہ خدا سے محبت ہے صحیح، نہ خدا کا ڈر ہے صحیح. اگر خدا کا ڈر ہوتا صحیح اور خدا سے محبت ہوتی تو ایسا کبھی نہیں. آدمی 2 ہی حالتوں میں کام کرتا ہے، یا تو محبت میں کرتا ہے یا ڈر کے مارے کرتا ہے، یا اور کوئی وجہ ہے؟ یا اگر وجہ ہے تو تیسری پھر لالچ ہوگا کچھ مل جائے. اب آدمی بادشاہ کسی حاکم کی کسی افسر کی بات کیوں مانتا ہے؟ کیوں مانتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے. وہ اللہ والوں کی بات کیوں مانتا ہے؟ محبت میں مانتا ہے. تو ڈر کا ماننا اور ہے، محبت کا ماننا اور ہے. اور ایک لالچ میں ہوتا ہے، کیا میں ہوتا ہے؟ ہاں کہ یار ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا. چلو نظام الدین شریف ہو جائیں، وہاں فلاں چیز مل جائے گی، وہ وہاں بہت بکتا ہے وہ بھی خرید لائیں گے. تو یہ لالچ ہوا. بہت سے لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر، بہت سے ایسے بھی حج کرنے بھی جاتے ہیں، کچھ یہاں سے مال لے جاتے ہیں کچھ وہاں سے لاتے ہیں. تو ایک کسی لالچ میں ہوتا ہے کام، ایک محبت میں ہوتا ہے، اور سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ ہاں تو محبت والا کام کرو، لالچ والا کام
اور آج زیادہ تر لالچی والا کام ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے۔ آج لوگ دنیاوی حکاموں سے، افسروں سے ڈر کر تو بہت کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر نہیں۔ اور جنہیں خدا کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر خدا کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اور جس کے اندر خدا کا ڈر نہیں وہ بیکار ہے۔ جس کے اندر خدا تعالیٰ کا ڈر نہیں وہ بیکار ہے، اور لالچ بھی آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لالچ بھی آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دیکھا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، ایک یہودی مل گیا، کہنے لگا میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ اے اللہ کے نبی، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اللہ والے سبے سمجھے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اپنے کرم سے نوازنے کے لیے۔ آپ کو پتہ یہ کیسا ہے؟ جس کے اندر دنیا ہو، جس پہ دنیا غالب ہو، وہ کسی کی نہیں مانتا ہے، جو دنیا میں رہتا ہے ہر وقت دنیا دیکھے، نماز پڑھے تو دنیا دیکھے، روزہ رکھے تو دنیا دیکھے، سمجھے اتنی دولت آ جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ کسی کی نہیں مانتا ہے۔ اس وقت اس پہ دنیا کا نشہ رہتا ہے، اور جو دنیا کے نشے میں رہتا ہے وہ نہ خدا کی مانتا ہے۔ جب خدا کی نہ مانے گا تو اس کے محبوب بندے کیا مانے گا؟ انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء کرام کی کیا مانے گا؟ جن پہ دنیا غالب ہوتی وہ کسی کی نہیں مانتے۔ یہودی چل دیا آپ کے ساتھ، آپ نے ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کھانے کے لیے آپ کے پاس ایک روٹی تھی، اس کے بعد 2 روٹیاں تھیں، تو آپ نے کہا بھائی دونوں لوگ سفر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، تو مل کے کھانا کھائیں گے۔ اور سفر میں ایسا ہوتا بھی ہے، جب آدمی چند سفر کرتے ہیں تو کہتا بھائی بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اچھا لگتا ہے اور زیادہ بھی کھایا جاتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھائی یہ سب ایک ہے، اس سے کئی فائدے ہیں۔ تو آپ نے کیا بھائی ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائے لیں مل کے، کہ ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھانا نکالا، اس نے اپنا، تم نے دیکھا ان کے پاس تو ایک ہی روٹی، میرے پاس 2 ہیں، میں نقصان میں چلا جاؤں گا، ہے نہیں؟ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے تھے ہم اتنا کیوں دیں مسجد مدرسے کے لیے، کسی غریب کے لیے، تو اتنا دے رہے ہم نقصان میں چلے جائیں گے، ہے نہیں؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا یہ شیطانی وسوسہ اکثر ہوتا ہے۔ ہاں ہم کیوں، یہ شیطان اکثر ہوتا ہے، شیطان کی آدمی جلدی بات مان لیتا ہے۔ آج کل 99% یہی ہوتا ہے، 1% ہے جو اس بیماری سے، اس شیطانی بات سے بچے ہوتے ہیں، نہ اکثر یہی ہوتا ہے۔ یا پھر جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں آدمی دیکھتا ہے بھلے وہ حرام کاری ہو۔ اور دیکھو نا آج حرام کاری میں شادیاں ہوتی ہیں، باجا بجتا اس میں کتنے کتنے پیسے کا آتا ہے، ہجڑے آتے ہیں انہیں دیتے ہیں پیسے کتنے کتنے ہزار، اور جو نکاح پڑھاتا ہے وہ مانگے تو موت آ جاتی ہے، ارے اتنا۔ ایک گدھا کہنے لگا نکاح کا بکتا ہے، میں نے یہ باجا بک رہا، حرام کر رہا، جہنم میں جا رہا، شرم نہیں آتی بےہودہ کہیں کا، نکاح کے لیے بکتا ہے، پھر کہا کے لیے اماموں کو پیسہ دیتا مسجد میں، نماز کا بکتی ہے، قرآن شریف کا بکتا کیوں لاتا ہے خرید کے؟ شرم نہیں آتی بےہودے، مسجد کی زمین کیوں خریدتا ہے؟ یہ بھی تو سب عبادت ہے، کیا بکتی ہے؟ شرم نہیں آتی ہے، اس کے لیے کہہ رہا بکتا ہے، مگر نکاح نہ ہو تو جو کبھی حلالی نہ ہو حرام ہوتا رہے، تو ایک باجا نہ 1 کروڑ باجے بجوائے دے، ایک ہجڑے کو نہ 1 کروڑ ہجڑوں کو لیا، جتنا لائے گا اتنا گناہ بڑھتا جائے گا، تو حرام کاری کے لیے پیسہ اس کے لیے نکاح
پیسے شرم نہیں آتی ہے؟ جب مرتے ہو تو کہیں آتے ہو، جب بیمار ہوتے تو مولوی یاد آتا ہے، پیر یاد آتا ہے، تو ہجڑے یاد نہیں آتے، بازا یاد نہیں آتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا تو اذان کے لیے یہی یاد آتے ہیں، تو ہجڑے یاد نہیں آتے ہیں؟ ہجڑوں تو بولا، باجو کو بولا بجوا اس کے کان پہ، جب مر جاتا ہے تیرا باپ یا تیری ماں یا تیرے گھر کا کوئی آدمی تو یہ یاد آتے نماز جنازہ پڑھا، انہیں ہجڑوں کو بولا باجو کو بولا، شرم نہیں آتی ہے؟ جب اٹکے تو ان کے پاس جاتا ہے، اور ویسے ان کے پاس جاتا ہے، ان میں خرچ کرتا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ میرے بہت سنائیوں سے مجھے اس کی پرواہ تو ہے نہ، نہیں بلائے گا مت بلا، میں تو ویسے ہی بہت کم جاتا ہوں، اور جاتا ہوں تو ابا حضور امی جان سے پوچھ کے جاتا ہوں، ایسا تو ہے نا سمجھے مجھے نکاح میں 10,000 دے دے گا، 20,000 دے دے گا، میرا وہ ہو جائے گا، یا 1,000 دے دے گا، 100 روپے دے دے گا، وہ دے دے گا، جتنی بھی دے، جب تک کہ حکم نہیں ہوتا میں جاتا ہی نہیں، ہوگا کوئی پوری دولت سے پورا مکان دے دے، پوری سلطنت دے دے، مجھے اس سے کیا لینا؟ مجھے اپنے بزرگوں سے لینا، اس سے لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی رہے گا، یہی رہے گا۔ میں تو کوئی محفل ہوتی، اب دیکھو میرے یہاں پروگرام تھا فاتحہ کا، میں نہیں گیا، میں کرتے 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 تو آخر میں وہ ہمارا لڑکا گیا، اس نے جا کے فاتحہ کری بھی 30 تاریخ میں آخر میں، تو میں تو جہاں بھی اشارہ ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا وہیں جاتا ہوں، ورنہ میں نہیں جاتا ہوں۔ کوئی بھی ہو ایسا نہیں ارے بھائی وہاں پیسہ ملے اتنا، قرآن کہانی ہوتی کتنا جاتا ہوں۔ اس دن دیکھو بابو بھائی کیا تھے بیٹھے ہوئے، نہیں گیا، نہ قرآن کہانی بھی گیا، نہ فاتحہ میں، نہ کھانا کھانے گیا۔ صادق کیا تھے، انہوں نے بہت بلایا تو اجازت خالی فاتحہ کی ملی، کھانے میں بھی نہیں گیا۔ اور کوئی ہوتا بھائی چلو بھی قورمہ ملے گا، بریانی ملے گی، یہ ملے گا، الحمدللہ میرے تو دل میں یہ بات ہی نہیں آتی، خدا کا فضل ہے، اللہ نے بچائے رکھا ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب ان سے بچائے، کہ لالے جائے گا مرغا ملے گا، بکرا ملے گا، سمجھے، یہ ملے گا، شامی کباب ہو کباب ہو کباب، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں مجھے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اچھا ہے، ہاں کہ اس سے آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہوتی، بہت غلط ہو جاتا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے اپنی ایک روٹی چھپائی دی، دیکھا ایک روٹی، ہاں جیسے آج لوگوں کی عادت ہے، مسجد والے مدرسے والے کوئی پہنچے تو سمجھے اندر جائے کہ انہوں نے نکالے گڈی میں سے تھوڑے سے نوٹ، اور باقی چھپا کے رکھ دیے، سب کے سامنے نکالیں گے تو دیکھ لیں گے، ارے اتنے دے رہے اتنے دے، ہم اتنے دے رہے ہے نا، تجھے کس کی عادت ہے؟ ارے یہودیوں کی عادت ہے جے، اور انہوں نے کہا یہ بولا تھا، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی روح فرمایا، اپنی جان فرمایا، سمجھے، ہاں جنہیں اللہ نے بغیر باپ سے صرف ماں سے پیدا فرمایا۔ جبریل علیہ السلام کی کس سے پیدا فرمایا ہے؟ پھونک سے، دیکھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ دَمْ، پھونکا اللہ نے ان کو، دیکھا جبریل علیہ السلام آئے گئے، مریم ہم تیرے رب کے قاصد ہیں اور تجھے ایک ستھرا اچھا بیٹا دینے کے لیے آئے، قرآن شریف میں آیا 3 پارے میں 16 پارے میں سورہ مریم میں، تجھے ہم کہے کے لیے آئے ایک ستھرا اچھا بیٹا دینے کے لیے آئے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ بیٹا بھی دیتے ہیں اور جو چاہیں وہ دیتے ہیں۔ جو بہادی دیوبندی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ کفر ہے کہ بیٹا غوث اعظم دیں، غریب نواز دیں، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ تنجے پوچھو ابھی گدھو قرآن شریف کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس قرآن میں تو جیسے تمہارے نزدیک قرآن بھی شرک ہے کیا؟ قرآن شریف میں تو ایسا کئی جگہ آیا، 3 پارے میں، 16 پارے میں، 23 پارے میں سورہ الصفات میں آیا، 3 پارے میں سورہ آل عمران میں آیا، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آیا، ان کی ولادت کے پہلے آئے، سمجھے جبریل علیہ السلام سب میں خوشخبری سنائی،
خوشخبری سنائی. خوشخبری کسے کہتے ہیں؟ اچھی خبر. اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کے بارے میں بھی خوشخبری دی. آیا سرکار کے بارے میں خوشخبری دی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کہاں دی پتہ ہے؟ کوئی بہاوی دیوبندی یہ سر پھرا، کوا کھانے والا، وہ جھڑی کھانے والا، پکھانا کھانے والا، غوث اعظم کا مرغا حرام بتانے والا، یہ پکانے کے کھانے والے گندے، اور یہی گندی باتیں کرنے لگے. کہاں آیا تو کیا جواب ہوگا ان گندوں کا؟ 28 اٹھا کے دیکھو سنجے 28واں پارہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے رکوع میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا احمد ہے، میں تمہیں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں، میں تمہیں اس کی بشارت دے رہا ہوں. تو معلوم نبی کی آمد کی، نبی کی میلاد کی بشارت دینا، خوشخبری دینا، یہ کس کی شان ہے، کس کا طریقہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی. وہابی دیوبندی کہتا ہے میلاد کا ثبوت کہاں، یہ خوشی منانا کہاں ہے؟ تو اس پاکھنڈی سے کہہ دو، پکھانا کھانے والے سے. ابھی گدھے قرآن شریف تو نے نہیں پڑھا؟ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کہا میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. صاف صاف نام آیا. اس کی بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، اس کی میلاد کی، اس کے آنے کی. معلوم ہوا سرکار کا میلاد پڑھنا، اس کی خوشی منانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس طریقے کو بیان کرنا کس کا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اب نبیوں کا میلاد کرنا بولو قرآن سے ثابت ہے. اور جسے شرک بتایا وہ کون ہوا؟ خود ہی گمراہ ہے اور شرک میں پڑا ہوا ہے. تو قرآن سے ثابت ہے کہ میلاد کی خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے. اٹھاؤ 28واں پارہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا. تو اب یہ بھی معلوم ہوا کہ نبیوں کی میلاد منانا، میلاد کہتے ہیں ولادت جنم دن، برتھ ڈے. تو اس کا منانا یہ، اور اس کی خوشخبری منانا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے خوشخبری دی. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جبریل علیہ السلام نے ان کی ولادت کی خوشخبری دی کہ آئے حضرت مریم کی طرف پھونکا سینے کی طرف، حضرت مریم حاملہ ہو گئی. اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو دیکھو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جسے جو چاہیں عطا فرما دیں. وہابی کہتے ہیں دیوبندی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کچھ نہیں دیتا، جب نہیں دیتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے کیوں کہا؟ حضرت مریم سے کہا میں سترا بیٹا دینے کے لیے آیا. یہ کہتے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور تم مجھے خوشخبری سنانے کے لیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کو سترا بیٹا دے گا، اور کیا میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں؟ قرآن شریف میں آیا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، بات چیت ہوئی، انہوں نے پہچان لیا یہ ہمارے بھائی ہیں. کہ اچھا کیا والد صاحب کا حال کیا ہے؟ بولے ان کا حال تو بہت ایسا، روتے روتے یوسف علیہ السلام کو اس میں ان کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھوں کا نور چلا گیا. کہ اچھا آپ کو بڑا رنج ہوا، آپ نے اپنا کرتا شریف اتارا اور دے دیا. بولے میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ لگا دینا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی. جب کرتا لے کے چلے اور جب کنان کے قریب پہنچے، یعقوب علیہ السلام نے کیا؟ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھا اللہ والوں کو خوشبو دور سے آ جاتی. جب ان کے بیٹے وہاں کرتا لے کے پہنچے، حضرت یہودا تھے، بنیامین اور بھی بھائی تھے بہت سے ان کے، پہنچے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر کرتا ڈالا، رکھا، ایک دم آنکھیں روشن ہو گئی. قرآن شریف میں سورہ یوسف میں آیا یوسف علیہ السلام لے جاؤ میرا یہ پہرہن، میرا کرتا لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی روشنی آ جائے گی. تو جو کرتے نے آنکھیں دے دی، کرتوں نے روشنی دے دی ہے. تو معلوم ہوا اندھی آنکھوں کو روشن اللہ والوں کے تبرکات کر دیتے ہیں، جو قرآن کا ثابت ہے. اٹھاؤ 12واں پارہ، 12ویں شریف کی نسبت سے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں کو روشن کر رہے ہیں. اور وہابی کہتا کوئی کس کو کچھ نہیں دیتا، یہ شرک ہے. تو سب سے بڑا مشرک یہی ہے جو قرآن کا انکار کرے.
قرآن کا انکار کرو، سب سے بڑا مشرک ہوا یہ، اس کے نزدیک قرآن بھی سمجھے شرک سے پاک نہیں ہوا۔ تو ایسے قرآن شریف کے اندر ایک نہیں بہت سے واقعات ہیں۔ میں ایک جگہ پنجاب میں تقریر کر رہا، مجھ سے ایک نے کہا بھائی یہ کہاں آیا ہے کہ اولیاء کرام سے انبیاء علیہ السلام سے مانگا جائے؟ آپ یہ بتائیے اولیاء اور انبیاء علیہ السلام سے مانگا جائے تو کیسے مانگا جائے؟ میں نے دیکھو ان کی بارگاہ میں یہ جا کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نبی کے صدقے میں یا ولی کے صدقے میں جو بھی ہے یہ عطا فرما یا پریشانی دور کر دے، تو ایسے بھی کہنا جائز ہے۔ اور ایسے بھی کہنا جائز ہے کہ اللہ کے حبیب ہمیں یہ دے دو، اے اللہ کے ولی غریب نواز ہمیں یہ دے دو، اے اللہ کے ولی غوث اعظم ہمیں، یہ بھی جائز ہے۔ ہم نے بولا اچھا یہ بھی میں نے قرآن شریف میں دونوں طریقے آئے ہیں۔ بولے قرآن شریف میں کہاں ہے؟ میں نے بہت جگہ قرآن شریف پڑھو۔ بولے ہم نے بہت بار، میں نے ایک بار نہ تم 1,00,000 بار پڑھ دو، کیا ہوگا؟ کوئی ہر ایک کو ہر چیز مل جاتی ہے؟ ارے سمندر میں ہیرا ہے کہ ہر ایک کو مل جاتا ہے؟ ہیرا مل جاتا ہے؟ دریا میں مچھلی کے ہر ایک کو مل جاتی ہے؟ پورے دن لوگ بیٹھتے ہیں مچھلی نہیں آتی ہے، اور بعد ایسے ہوتے 5 منٹ تھیلا بھر کے چلے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ مارکیٹ میں سب لوگ دکان کھولتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے بونی نہیں ہوتی، کچھ ایسا ہوتا تھیلا بھر جاتا، اٹھانا مشکل پڑ جاتا ہے۔ یہ تو رب کی دین ہے نہیں؟ رب کی دین ہے۔ کوئی 10 تجارتیں کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہو جائے، کوئی ایک ہی کر رہا ہے پھر بھی اتنا ہو جائے گا 10 بالا پیچھے رہ رہے ہیں۔ یہ تو رب جس پہ کرم فرمائے دے۔ کوئی 2 3 شادی کر رہے، ایک بچہ نہیں، کوئی ایک ہی کر لے تو اتنے بچے ہیں، سمجھے کہ وہ کہتا آپ بچے بند کر دو گی؟ ارے ہے نہیں؟ یہ تو رب کی عطا ہے، جسے جو چاہے عطا فرما دے ہے۔ تو میں نے یہ سب طریقے قرآن شریف کے اندر تم نے پڑھا نہیں؟ جب پانی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی چاہت ہوئی، پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے آپ سے پانی مانگا۔ میں نے پہلے بارے میں آیا، 90 بارے میں آیا، کئی جگہ آیا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ تمہیں اختیار ہے، تم پانی دے دو۔ ہاں بولے تمہاری تو شان بہت بڑی ہے، ارے تمہارے پاس جو تمہارے ہاتھ میں عصا رہتا ہے اس میں ہم نے یہ پاور دے دیا، تمہارے ہاتھ میں رہنے اس میں یہ پاور ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پتھر پہ مارو اس میں چشمے نکلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے بارے میں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے مارا جب پتھر پہ 12 چشمے جاری ہیں، اور 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے یہاں وہ نہر پہنچ گئی ہے۔ میں نے بتاؤ اس قوم نے کہاں سے پانی مانگا؟ ارے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پانی دیا۔ آپ یہ کہتے بھائی اللہ سے مانگو، مجھ سے مانگنا شرک ہے، میں تو شرک کو مٹانے آیا، میں شرک ختم کرنا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ انہیں پتا مجھ سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، کیوں؟ یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ڈائریکٹ میں ہوں، یہ انڈائریکٹ ہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام بھی ڈائریکٹ ایک طرح سے ہیں اور ایک طرح سے نہیں ہیں، ویسے تو ایک دم ڈائریکٹ سرکار ہیں، ہے نہیں؟ سرکار ہیں، تو سرکار کی جہاں تک پہنچ وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، اور سرکاری نے خدا کو دیکھا کسی نے دیکھا بھی نہیں، جبکہ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب کی ہے تم تک رسائی، سب کی ہے تم تک رسائی، بار بار تک تم رسا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم وصلے خدا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، صاحب ہر دو سرا ہو۔ دیکھا تو سب کی کہاں تک رسائی ہے؟ آدم علیہ السلام کے لیے اس کا عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء علیہ السلام کی سرکار تک، اور سرکار ہی ہے وہاں تک، جبریل میکائیل تمام فرشتوں کی سرکار تک ہے، اور سرکاری ہیں، اور سرکاری تو خدا کو دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہے تو نہیں؟ تو دیکھو پانی کہاں سے ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس سے ملا۔ تو یہ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام سے مانگنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ سرکار کتنی حدیث سمجھا، صحابہ نے سرکار سے پانی مانگا، پانی نہیں تو سرکار نے تھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈالا، 5 دریا نکلے آئے، ہے نہیں؟ تو صحابہ نے خدا سے تو نہیں مانگا، صدیق اکبر نے خدا سے نہیں مانگا، فاروق اعظم سے نہیں مانگا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے کسی نے بھی خدا سے نہیں، مصطفیٰ سے مانگا۔ ہاں کبھی خدا سے بھی مانگتے تھے، ان کے وسیلے سے، پیارے آقا کے وسیلے سے۔ تو معلوم ہے دونوں طریقے جائز ہیں،
نظام الدین اولیاء میں جاؤ، خدا تعالیٰ اپنے محبوب نظام الدین اولیاء کے صدقے میں یہ کام کرتے، اور یہ بھی کہہ سکتے اللہ کے محبوب سرکار محبوب الہی آپ کرم فرمائیے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام کر دو۔ دونوں طرح جائز ہے، قرآن شریف میں دونوں طریقے آئے ہیں۔ سمجھنے کا سمجھے وہ ہے، جن میں عقل ہے وہ سمجھے گا، جن میں عقل نہیں وہ نہیں سمجھے گا، تو دونوں طریقے قرآن شریف کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا مطلب ہم قرآن کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہے نہیں؟ ہم ان سے مانگیں وہ بھی قرآن کا طریقہ، ان کے وسیلے سے مانگیں وہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن میں سارے طریقے ہیں۔ میں نے پنجاب میں اسی پہ پوری تقریر کری، سب دنگ رہے گا، وہ بولے ہاں، بولے حضرت ہم تو ابھی تک نہیں سنا کرتا، ہم نے قرآن شریف میں فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں آیت میں، فلاں بارے میں، فلاں اس میں، فلاں میں ہے۔ بولے ہاں ٹھیک ہے۔ بولے اب سب ہمارا شک نکل گیا۔ میں نے چلو بڑھیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت تو بہت پہلے کہتے چلے آ رہے ہیں، ملحدوں کا شک نکل جائے حضور، جانب میں پھر اشارت کیجیے۔ اس وقت لوگوں کو شک تھا یہ خدا کے رسول ہیں نہیں، تو کیا آپ اللہ کے رسول ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھاؤ۔ تو سرکار نے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس وقت شک ہوا لوگوں کو، تو سرکار نے اشارہ کیا، بہتوں کو شک نکل گیا، مگر ابو جہل جیسے کو نہیں نکلا، بہت سے ایمان لے آئے، ابو جہل جیسے نہیں لائے ہیں۔ تو وہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب بھی ابو جہل جیسے لوگ پیدا ہیں، پھر اشارہ فرمائیے، ہو سکتا ہے ان کا شک نکل جائے، ملحدوں کا شک نکل جائے حضور، جانب میں کہتے ہیں چاند کے لیے، جانب میں پھر اشارت کیجیے، پھر اشارہ فرما دیجیے۔ سرکار کا سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی آدمی اندھا ہو جاتا، پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ اور سرکار نے چاند کے ٹکڑے کیے، کتنا پاور ہے، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اشارے سے، ہم اشارے سے ایسے کر کے ڈوری نہیں توڑ سکتے ہیں، اور چاند کتنا بڑا، اور سرکار نے اشارے سے چاند سورج کو پھیر دیا، کتنا بڑا سورج ہے، اس زمین سے کئی لاکھ درجہ بڑا ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اور سرکار نے ایسے پھینک دیا اشارے سے، کتنی طاقت ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں سمجھے آدمی انکار کرے تو اس کا مطلب انہیں دیکھا نہیں، انہیں سنا نہیں، وہ اندھا ہے نہیں؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اندھا جو تو کہا جائے گا، ارے اندھے اب بھی نہ دیکھ رہا ہے، ایک سورج کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مکہ والے نہیں پوری دنیا والے کہہ رہے ہیں، ہندوستان والوں نے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پوری دنیا دیکھا، سورج کو واپس بلایا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب دیکھنے کے بعد پھر بھی تو نہیں مانتا تو تجھ سے بڑا اندھا کون ہے؟ جبھی تو کہا اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ فرماتے ہیں اندھے نجدی، اندھے نجدی ہے نہیں، اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نزدی دیکھ لے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں کسے کہتے ہیں؟ کہتا نا آدمی وہاں جاؤ الٹے پاؤں آنا، کیا مطلب الٹے پاؤں کا نہیں؟ فوراً چلے آنا، رکنا متی سے الٹے پاؤں کہا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ یعنی سورج جیسے ہی پہنچا تھا سرکار نے اشارہ کیا، ایک دم آیا، یعنی انہوں نے سوچا بھی نہیں، سوچ لیتا وہ کہ یعنی میں جاؤں نہیں جاؤں، خدا نے مجھے یہاں چھپائی دیا ہے، یہاں ٹھہرائی دیا، اب یہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں، ہم نے سوچا نہیں، ہم نے ارے یہ بلا رہے ہیں انہی کے صدقے میں تو پیدا ہوا، اگر جینا ہوتا تو ہوتا ہی کہاں، جلدی چلے جاؤ جو تو پہلے موقع ملا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے یعنی اب بھی اندھا ہے تو، پوری دنیا دیکھ رہی چاند کے پھٹنے کو، سورج کے سمجھے واپس آنے کا، تو اب بھی اندھا، ہزاروں سمجھے واقعات سن چکا، حدیثیں سن چکا، پڑھ چکا، پھر بھی اندھا ہے۔ وہی کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت یعنی پاور رسول اللہ، قدرت مانے پاور، ان کی طاقت کو دیکھ لے، ان کا پاور کیا ہے، مگر دنیا کے نشے میں جو اندھا ہوتا اسے دیکھتا نہیں۔ ہاں تو اس لیے دنیا کا نشہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دور کرے، ہم پہ اسلام کا نشہ، سرکار کی محبت کا نشہ، قرآن کا نشہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ ہم پہ طاری ہو، یہی اللہ سے دعا، یہ نشہ ہم پہ طاری کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کیا کہا، کھانا آؤ کھائیں، ہم نے دیکھا ان کے پاس ایک روٹی، ہمارے پاس 2 نے ایک چھپا دی، جیسے آج بہت سے لوگ چندے والے جب پہنچے ہیں، انہوں نے دیکھا میرے پاس تو سمجھے 10,000 کی گڈی ہے، اور یہاں سب کے سامنے لے گا لی تو یہ پیسے بڑھائے دیں گے،
ابھی مانگ رہے ہیں 500 کہتے ہیں بھائی ایسا 1000 دے، تو اندر جائے کہ چھپائے کہ وہ اور لے کے آتا یہی ہے نہیں میں بیوی سے لایا اس سے لایا وہ کر کے تو میں یہ 500 دے رہا ہوں، ہے نہیں، کتنے جھوٹ ملائے گے تو وہ ایک نیک کام کرتا ہے، یہ ہے۔ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ ارے یہودیوں کا طریقہ ہے نہیں۔ اور جو ہم نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تمہارے پاس تو 2 روٹی تھیں، کہا نہیں، آپ نے قسم کھا، ہم نے قسم کھا لی کہ خدائی قسم میرے پاس ایک ہی روٹی تھی، تیسری اور تھی نہیں۔ آپ نے اچھا کہا، دونوں روٹی ملا کے کھائی گئیں ہیں۔ پھر آگے چلے، ایک اندھا ملا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا، فوراً روشن ہو گیا، آنکھیں بینا ہو گیا۔ تو آپ نے کیا قسم ہے تو جب اس کی جس نے میرے ہاتھ پھیرنے سے اکھیارا بنا دیا اس اندھے کو، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا خدا کی قسم تیسری روٹی تھی نہیں، میرے پاس ایک ہی تھی۔ دیکھا پھر جھوٹ بولے گیا ہے۔ اب آگے چلے، عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرن ملا، آپ نے اسے ادھر اللہ والوں کی ہر چیز بات مانتی، وہ نبی تھے، سرکار دیکھو اشارہ کرتے، چاند آ جاتا، سورج آ جاتا، چاند پھٹ جاتا، پتھر آ جاتے ہیں نہیں، درخت گر جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے، دیکھا پتھر بھی ادب سے سلام کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم مانے سلام کرنا، پینڈ سجدے میں گرا کرتے ہیں، مگر وہابی سلام کو حرام کہتا ہے۔ پتھر سلام کر رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، جانور سلام کر رہے ہیں، سرکار کو جبریل میکائیل سب سلام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں شجر و حجر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ صاحب حق خوش کو ترکی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں سب سلام کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، مگر ایک وہابی اتنا بڑا گندا ہے دیوبندی، جو سلام کرنا تو بڑی بات شرکی بتاتا ہے، اور ایسے سلام نہ کرو تو کہا مولانا کو بڑا تکبر ہو گیا ہے، اور تجھ سے بڑا تکبر کے تو حضور کو سلام کرنا تو بڑی بات شرک بتاتا ہے۔ تو آپ نے ہرن کو بلایا، وہ آیا، اسے اللہ کا نام جو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، بھونا کھا لیا، اور سبھی کھلایا، یہودی کو انہیں بھی خوب کھایا۔ اس کے بعد ہڈیاں اکٹھی کریں، کیا ہو رہا ہے؟ ارے وہاں ہے، ہم کہاں کوئی جلوس فلوس ہے، یہ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ ہاں آپ نے ہڈیوں کو اکٹھا کرا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو کے بھاگنے لگا، دیکھا اللہ والوں کی یہ شان، کھاتے بھی ہیں پھر زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ میرے آقا غوث اعظم نے کتنے ایسے کیے، میرے آقا امام الانبیاء نے دیکھو حضرت جابر کے دعوت کھائی، بکری کا گوشت کھایا، کھلایا، پھر زندہ کر دیا، ہے نہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں۔ تو آپ نے کیا اس سے یہودی سے قسم ہے اس خدا کی جس نے سنجس ہرن کا گوشت ہمیں کھلایا اور اسے زندہ کر دیا، بتا وہ تیسری روٹی کا؟ کہنے لگا خدا کی قسم تیسری روٹی تھی نہیں، کتنی کا سمے کھا رہا ہے؟ آپ نے کہا اچھا۔ پھر چلے آگے، ایک قصبہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا، جو آپ کے پاس عصا تھا، جو آپ کسی کے آنکھ پہ لگاتے اندھے کی تو آنکھ صحیح ہو جاتی تھی، مردے کے مارتے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، جو بھی کام دیتے تو انہیں کا معلوم ہوا اس عصے کے اندر سب کچھ ہے، انہیں عصا چرایا، بھاگ گیا، دیکھا۔ تو یہ وہ چوٹتے ہیں، یہودی ہیں چوٹتے یہ۔ اب وہ شہر کے اندر پہنچا، کہنے لگا بھائی کسی کا کوئی مردہ ہے اور زندہ کرانا جائے تو میں زندہ کر دوں گا۔ وہاں کا حاکم جو تھا وہ بیمار تھا، موت کے قریب تھا، لوگ لے گئے، انہیں جا کے وہ عصا اس کے سمجھے سر پہ تاڑ سے مارا، اس کا بھیجا باہر آ گیا، مر گیا۔ بولے بس بھیا کام، بولے کیا؟ بولے جب مر گیا میں زندہ کروں گا۔ اب انہوں نے دوبارہ مارا تو اس کی لاش پھٹ گئی، اور کچھ نہ ہے، پھر وہ کچھ نہ ہو، لوگوں نے پکڑ لیا، بولے سب پھانسی دی جائے، انہیں ہمارے حاکم کا قتل کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا، وہاں تلاش کرتے کرتے پہنچے، دیکھا پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا معاملہ؟ بولے یہ آپ نے تمہارے حاکم کو میں زندہ کر دوں گا، اسے رہا کر دیں۔ اب انہیں دیکھا، بولے بہت اچھا کام ہوا یہ تو، آپ نے اس حاکم کو اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ آپ نے فرمایا، زندہ ہو گئے۔ پھر اسے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آگے چلے، 3 اینٹیں ملی سونے کی، تو آپ نے کہا ایک میری ہے ایک تیری ہے،
ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی تو کہنے لگا خدا کی قسم پر تیسری کھانے والا میں ہی ہوں۔ وہاں بھی قسم کھایا جاتا، اب بھی قسم کھایا جائے، کتنا بڑا جھوٹا۔ آپ نے کہا تو نے کھائی، ہمیشہ جھوٹ بولتا، جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ دنیا پرست کا معاملہ دیکھیے کتنا بڑا آدمی، دنیا غالب جب آتی تو آدمی کسی کو نہیں دیکھتا ہے، نہ ولی کو، نہ نبی علیہ السلام کو، نہ اللہ کو سمجھے، ہر جگہ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا ہاں، تو آپ نے کہا جا یہ سب تیری ہے، یہ بھی تیری، تیسری والی بھی تیری، میری والی بھی تیری، جا۔ آپ یہ کہہ کے چلے گئے، جب آگے بڑھا اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا، ان تینوں اینٹوں کو اوسط زمین میں دھسا دیا۔ آواز آئی جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کا حشر یوں ہی ہم کیا کرتے ہیں، وہ یوں ہی مرا کرتے ہیں، وہ یوں تباہ برباد ہوا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا پرست جو ہوگا اس کا حشر برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دنیا پرست نہیں، ہم دین پرست بنیں، ہم اسلام پرست بنیں، ہم عشق رسالت پرست بنیں، ہم اللہ والوں کی محبت پرست بنیں۔ جب ہماری کامیابی ہے، جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ بری حالت سے مارا جاتا ہے۔ جب دنیا پرست کا یہ عالم ہے بری موت مرتا ہے، اور جو پیارے آقا یا ان کے غلاموں کی توہین کرے گا تو سمجھو وہ کتنی بری موت مرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار جھوٹ بول رہا تھا، اور دنیا کی لالچ میں وہ کیا کر رہا تھا، کیسی بری موت مارا۔ اسی طرح آج بھی سنتے کو لوگ دنیا کی لالچ میں انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ان کے پیاروں کی توہین کرتے ہیں۔ وہ سنڈے وہ کوئی بھی ہو، ہندوستان کا کوئی شیطان ہو یا کہیں کا شیطان ہو، نرسنگا نند جیسا شیطان ہو یا کوئی بھی ہو، ان تمام خبیثوں کا برا حشر ہونا ہے۔ ان کا ایسا حشر ہوگا کہ آنے تک سمجھے نسل چال لے گی، ان سے بڑا کوئی خبیث نہ پیدا ہوگا نہ پیدا ہوگا۔ یہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ باقر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔